یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جوانی عنایت فرمائی ہے، ہم کو جوانی نصیب ہوئی ہے۔ جوانی کی ایک عبادت بڑھاپے کے 70 عبادتوں سے افضل ہے، بڑھاپے کی 70 عبادتوں سے افضل ہے۔ اس لیے افضل ہے کہ جوانی میں کئی خواہشات ہوتے ہیں، جوانی میں کئی معاملات ہوتے ہیں، جوانی میں کئی ایک طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی سارے مسائل کو بالائے طاق رکھ کر اپنے خواہشوں پر، اپنے نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اللہ کے گھر میں آنا اور اس کی یاد میں بیٹھنا، یہ عبادت ہی تو ہے جو آپ کو یہاں تک کھینچ لائی ہے اور آپ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک رات بیٹھنا کمال نہیں، بلکہ ہر رات بھی بیٹھنا چاہیے، کچھ دیر کے لیے اس کی یاد میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے احکام ہے، اس نے ہم کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو 2 ٹانگ والے ماں باپ سے پیدا کیا۔ ہم اس کو ماں نہیں مانتے جو 4 ٹانگ والی ہے۔ ہمارے اور آپ کے ماں باپ 2 ٹانگ والے ہیں، اور ہمارے ماں باپ سے لے کر کے جہاں تک جائیں، اول البشر تک جائیں تو سب 2 ٹانگ والے ہیں۔ یہی ہمارے ماں باپ ہے، یہی ماں باپ ہے تو ہم ان کی ہی تعظیم کرتے ہیں، ان کی ہی تکریم کرتے ہیں، ان کا ہی ادب کرتے ہیں، ان کا ہی احترام کرتے ہیں، ان کے ادب و احترام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ہم اس کے لیے نہیں کرتے جو 4 ٹانگ والے ہیں۔ 4 ٹانگ والی ہماری ہے، ماں ہے، وہ اور ہیں جو 4 ٹانگ والی کو ماں کہتے ہیں اور اپنے جنم دینے والی ماں کو نہ جانے کہاں کہاں چھوڑ دیتے ہیں، کہاں کہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی جن سے ہم کو پیدا کر رہا ہے اور ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام حضرت انسان ہیں، وہ تمام کے تمام اشرف المخلوقات ہیں، وہ تمام کے تمام ایسے ہیں کہ ساری کائنات چاہے زمین کے کنکر ہو یا سمندر کے خطرے ہو یا ندیاں کا پانی ہو یا جھاڑ ہو، پہاڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، یا جتنے جانور ہیں یا جتنے مخلوقات ہیں، انتہا تو یہ ہے کہ چاند اور سورج بھی جس کے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ وہ دن لے کر کے آتے ہیں تو ہماری خدمت کے لیے آتے ہیں۔ رات کی چاندنی اپنی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے تو وہ اس لیے کہ اس کا استعمال ہم کریں، ہم کھائیں، تو وہ ہماری خدمت کے لیے ہے۔ کائنات کی ہر شے بندہ خدا کی خدمت کے لیے ہے، اور بندہ خدا خدا کی عبادت کے لیے۔ جب بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، اس کی بندگی بجا لاتا ہے، اس کے احکام پر چلتا ہے، اس کے نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کا اپنی محنت سے ان کا گزر بسر کا انتظام کرتا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہے، اپنی دن بھر کی مشقت شاقہ سے
جو کچھ بھی ملتا ہے حلال کمائی سے اپنے دوستوں کو ضرورتاً ان کے دل بہلانے کے لیے ان کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرتا ہے، تو جو کچھ بھی یہ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن خدا کا بندہ ہو کر اس کی عبادت بجا لائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اس کا بندہ بنے، اور پھر اس کے بعد یہ تمام خدمتوں کو انجام دے، تو یہ تمام خدمتوں کا انجام دینا، ماں باپ کو کھلانا، بیوی بچوں کو کھلانا، رشتہ داروں کو کھلانا، دوست احباب کو کھلانا، خدا کے بندے کے کام آنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب عبادت ہے، سب عبادت ہے۔ کب عبادت ہے؟ جبکہ پہلے وہ خدا کی بارگاہ میں اس کے حکم کے مطابق بندگی کا فریضہ انجام دے۔ پہلے بندہ خدا کا تو ہو جائے، اور ہونے کے بعد ساری انسانیت کی خدمت کرے، انسانیت کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آئے، جانوروں کے ساتھ ساتھ ایٹماسفیئر کو، ماحول کو صحت مند ماحول بنانے کے لیے جھاڑ لگائے، پودے لگائے، اس کو ہرا بھرا اپنی ریاست، اپنا ملک، اپنا شہر بنائے، تو یہ کرنا بھی عبادت ہے، یہ کرنا بھی عبادت ہے۔ پانی کا کنواں کھدوانا عبادت ہے، جھاڑ لگوانا عبادت ہے، کسی بیمار کے کام آ جانا عبادت ہے، کسی جانور کو مصیبت سے آزاد کرانا، اس کی خدمت کرنا عبادت ہے۔ تو اس طرح سے عبادتیں سب ہیں، مگر سب سے افضل و اعلیٰ عبادت کیا ہے؟ سب سے افضل و اعلیٰ عبادت اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھل کر کے اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں لگانا، نماز ادا کرنا، یہ سب سے بہترین اعلیٰ عبادت ہے، اور اس عبادت کے ساتھ دوسرے خدمتیں بھی کرنا عبادت میں شامل ہے۔ ورنہ تم میں اور اغیار میں کوئی فرق نہیں ہے، تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان میں ایک دیوار ہے، وہ دیوار کیا ہے؟ نماز ہے۔ وہ دیوار کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کا پڑھنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے حکم کے مطابق سجدہ ریز ہونے والا، یہ کون ہے؟ ایمان والا ہے۔ اور اس کے برعکس کرنے والا مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج کل بعض مسلمان بھی جو ہے، مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم تو دل کی نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بہت اونچے عہدے پر پہنچے ہوئے ہیں، اونچے مرتبے پر پہنچے ہوئے ہیں، ہم دل گردے کی پھیپڑے کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ کھانا بھی جو ہے دل سے کھائیے نا، جب کھانے کی بات آتی ہے تو پورے مرغ مسلم کے ساتھ کھاتے ہیں، نہ نمک کم ہونا، نہ مرچی کم ہونا، نہ یہ کم ہونا، نہ وہ کم ہونا، کھانے میں کمپرومائز نہیں۔ عبادت کی بات آتے ہی بولے کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بابا جب آپ دل کی نماز پڑھتے ہیں تو دل سے ہی کھائیے، ہاتھ سے کیوں کھاتے ہیں؟ یہ سب بہکانے کی باتیں، یہ سب غلط راہ روش پر ڈالنے کی باتیں ہیں۔ نماز نہ بندہ نواز کو معافی، نہ غریب نواز کو معافی، نہ غوث اعظم کو معافی، نہ خواجہ اعظم کو معافی، نہ خواجہ ہند الولی کو معافی، نہ کسی ولی کو معافی، نہ کسی صحابی کو معافی۔ تو ہم اور آپ کون ہیں؟ کس کھیت کی مولی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم دل گردے کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز سے کیا لینا دینا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ نماز معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟
معراج ہے. میری معراج کیا ہے؟ میں خدا تک پہنچوں. اے میرے امتیوں، تمہارے لیے بھی ایک معراج ہے. تمہاری معراج کیا ہے؟ تم نماز تک پہنچ جاؤ، نماز پڑھو، یہ تمہاری معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. ایک سجدہ. اور یہ سجدہ ہم نے کہاں کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے کہاں کیا ہے؟ جنت میں سجدہ کیا ہے، عالم ارواح میں سجدہ کیا ہے. اور اس سجدے سے پہلے ایک سجدہ اور ہوا ہے. وہ سجدہ کس نے کیا ہے؟ وہ سجدہ کرنے والی ذات کی روح کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. آقا فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے. ابھی آپ کا خمیر بن رہا تھا، اس وقت بھی تمہارا نبی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور وہ جیسے ہی نور پیدا ہوا، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نور پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. تو سب سے پہلا سجدہ کس نے کیا؟ ہمارے اور آپ کے آقا کی روح مبارک نے کیا، نور مبارک نے کیا. پہلا سجدہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. آپ کا یہ سجدہ کرنا اللہ کو اتنا بھایا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اپنی برکتوں سے سرفراز فرمایا، کرامتوں سے سرفراز فرمایا. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ سجدہ سب سے پہلے ہمارے آقا نے فرمایا. اور پھر آگے بڑھے وہ سجدہ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جبکہ ہم نے آدم کو بنایا اور کہا کہ اس پتلہ آدم کو سجدہ کرو. وہ سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا. پچھلے شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لائے ہوئے قانون میں سجدہ تعظیمی منسوخ کر دیا گیا. اب جو سجدہ ہے بس بارگاہ رب العزت میں سجدہ ہے، مگر وہ سجدے کا حکم اللہ پاک دیتا ہے. جب دیا اللہ پاک نے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے 4 بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ چاروں فرشتوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا. تو وہ سجدہ کیا تھا؟ وہ سجدہ یہ تھا کہ جو ہے جمعے کا دن تھا اور جمعے کے وقت سے لے کر کے زوال کے بعد سے لے کر کے عصر تک آپ سجدے میں رہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان چاروں فرشتوں نے مل کر کے جب سجدہ کیا تو وہ سجدے کی عمر 100 برس کی تھی. تیسری روایت میں آتا ہے کہ وہ سجدے کی عمر 500 برس کی تھی جو فرشتوں نے سب سے پہلے کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک کے. وہ ایک سجدہ کرنے والا کون تھا؟ وہ ایک سجدہ کرنے والا وہ ایک سجدہ نہ کرنے والا ابلیس تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، انکار کیا تو کافروں میں سے ہو گیا. فخرج انک من الصاغرین. اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا. تو اللہ کے حکم کا نہ ماننا،
جنت سے نکلوا دیتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اکڑنا، اللہ کے حکم کے سامنے گھمنڈ کرنا اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب حکم خدا کا ہوا تو اس نے خدا کے حکم کو نہ دیکھا، اس نے دیکھا کہ یہ مٹی کا پتلا ہے، مٹی کا پتلا ہے، انا خیر منہ، یہ مٹی کا پتلا ہے، میں اس سے بہتر ہوں کہا۔ اگر اس نے یہ دیکھا ہوتا، کیا دیکھا ہوتا کہ مٹی کا پتلا ہے کیا آدم ہے کیا ہے، مجھے بس خدا کے حکم سے کام ہے، سجدہ کر لیتا تو پار ہو جاتا، سجدہ نہیں کیا، اس نے دشمنی کی، کس سے؟ آدم سے دشمنی کی، دشمنی کس سے کی؟ نبی سے دشمنی کی، نبی کا دشمن یہ کیا ہو گیا؟ جہنم کی طرف چلا گیا، جنت سے نکالا گیا۔ آج بھی جتنے نبی کے دشمن ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ خود فیصلہ کریں، وہ خود فیصلہ کریں۔ ایک سجدہ کے نہ کرنے سے مارا گیا۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اور آپ کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں، کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں؟ وہ ایک سجدہ نہ کر کے برباد ہوا۔ یہ تو خدا کا شکر مانیے کہ اتنے سجدے نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اللہ پاک رزق دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، سانسیں دے رہا ہے اور ہمیں سکون عطا کر رہا ہے، ورنہ ہم تو اس کے قابل نہیں۔ مگر وہ جو ابلیس تھا ایک سجدہ نہ کیا، کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا۔ حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ابلیس کے سامنے، شیطان کے سامنے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیش کرے گا، پیش کر کے کہے گا کہ اے ابلیس دیکھ، تب سے لے کر اب تک تیری جو درگت ہوئی ہے، تیری جو حالت ہوئی ہے، بس میرے آدم کو سجدہ نہ کرنے سے، اب ایک موقع دے رہا ہوں، وہ موقع یہ ہے کہ یہ آدم ہے تو اس کو سجدہ کر لے، یہ آدم ہے اس کو تو سجدہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ تو اس وقت بھی علامہ صفوری فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی کہے گا، مردود کیا کہے گا معلوم؟ کہ اللہ پہلے دن ہی میں سجدہ نہیں کیا، اب بھی نہیں کروں گا، پہلے دن ہی میں سجدہ نہیں کیا، اب بھی نہیں کروں گا۔ مطلب کیا ہوا؟ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، بل نہیں گیا، گھمنڈ نہیں ٹوٹا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اس کے بندوں کا اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا۔ تو وہ سجدہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم میں روح پھونکی گئی، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری ذریت آدم کو، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، سورہ اعراف کی آیت ہے، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 12۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہر سے، پشت مبارک سے ساری ذریت کو نکال کر کے پوچھا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ یہ کہہ کر کے فوراً سجدے میں گر گئے۔ اہل اللہ کا فرمان ہے کہ اس میں ایک بڑی تعداد سجدے میں گر گئی، ایک بڑی تعداد سجدے میں نہیں گری۔ جو سجدے میں گر گئے وہ ایمان والے ہوئے، جو سجدہ نہ کرے کافر ہوئے، وہ کافر ہوئے۔ تو سجدہ جو ایمان والوں کا سجدہ ہے، وہ سجدہ یہاں سے نہیں ہے، وہ سجدہ وہاں سے ہے، میرے آقا سے ہے۔ میرے آقا کے بعد اول البشر حضرت آدم کی ذریت سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ جنت سے۔ ہم سب آئے کہاں سے؟ کہاں سے آئے بابا؟ ماں باپ کے پیٹ سے آ رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔
میرے ماں باپ ان کے ماں باپ سے، ان کے ماں باپ ان کے ماں باپ سے، کہاں تک جائے گا؟ حضرت آدم تک جائے گا۔ آدم کہاں سے آئے؟ حوا کہاں سے آئے؟ حوا آدم سے آئے۔ آدم کہاں سے آئے؟ آدم جنت سے آئے۔ پھر جانا کہاں ہے؟ جنت میں جانا ہے نا۔ کیا ہے؟ مارچ کا مہینہ آیا، مارکیٹ میں آم آئے گا بھائی؟ ابھی نہیں آئے، اس سال کی فصل نہیں آئی کیا ابھی؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ اب گرما کے سیزن میں آماش نہ آنے کا، سب نے زیادہ محبت سے کھانے کا آم کوئی ہے نہیں۔ کیا ہوتا ہے آم کا؟ جب پیڑ لگاتے ہیں تو گٹلی زمین میں، گٹلی زمین میں گئی، نکلا کیا؟ پودا۔ پودا کیا ہوا؟ بڑا ہوا تو کیا بنا؟ جھاڑ۔ جب جھاڑ بنا، جھاڑ بننے کے بعد موسم آیا تو کیا لگے اس میں؟ پھول۔ پھول لگنے کے بعد کیا لگے؟ پھل۔ پھل میں کیا ہوا؟ کری۔ کری جب پک گئی تو کیا بنا؟ آم۔ آم کھا لیے تو کیا بچا؟ صحیح ہے، کیا بچا؟ گٹلی نا۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ گٹلی سے۔ ختم کہاں پہ ہو رہا؟ گٹلی پر ہے نہیں۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ گٹلی سے۔ ختم کہاں پر ہو رہا؟ گٹلی پر۔ اب ہم کہاں سے آئے؟ جنت سے۔ واپس جنت میں جانا نا، جنت میں جانا نا۔ جنت میں جانے کے قابل ہوئے تو جنت، نہیں تو جنت منت میں رہتی سب جاگو، جہنم میں جاتے۔ اللہ جنت دے، جنت دے، جنت دے، پھگڑ میں نہیں دے۔ تم بول رہا پھگڑ میں زندگی دے دیا، پھگڑ میں دیا، ساری دنیا کی نعمتیں پھگڑ میں دیا، اور سب کو بھی دیا برابر سے، ماننے والوں کو بھی دیا، نہیں ماننے والوں کو بھی دیا، ہے نہیں؟ ماننے والوں کو بھی دیا، نہیں ماننے والوں کو بھی دیا۔ حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خدا کی رحمت کس کے لیے؟ بولے سب کے لیے، سب کے لیے، گناہگاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، سیاکاروں کے لیے، سب کے لیے۔ جب برستی ہے بارش، جب برستی ہے تو وفادار، غدار، ایماندار یہ سب دیکھتی ہے، انہیں کالا، پیلا، نیلا، اجلا یہ سب دیکھتی ہے؟ نہیں دیکھتی۔ جب برستی ہے تو سب کے لیے برابر برستی ہے۔ جب سب کے لیے برابر برستی ہے تو جو اس میں نعمت اس کو حاصل کرتے ہیں، نعمت کی قدر کرنے والے اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، اس کے بندے بن کر کے اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارتے ہیں۔ اور جو اس کی نعمت کا شکر بجا نہیں لاتے وہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے بارش ورن دیوتا کا ہی شکر بجا لاتے ہیں، ورونا بولتے نا اس کو۔ کبھی اس کو خدا مان لیتے ہیں، کبھی پانی کو خدا مان لیتے ہیں، کبھی کنکر کو خدا مان لیتے ہیں، کبھی پتھر کو خدا مان لیتے ہیں۔ ذرا سمجھ لیتے کہ بھئی اپنی کتابوں میں کیا ہے تو یہ سب نہیں ہوتا، مگر سمجھائے کون؟ سمجھنے والے بھی یہ سمجھ کر کے چل رہے ہیں کہ بھئی لوگ جہالت میں رہیں، جہالت میں رہیں، اور جہالت میں رکھنا اتنا فائدہ دے گا کہ انہیں حکومت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، کرسی بھی ملے گی، سب ملے گی، سب ملے گی۔ اور علم سے نوازنا انہیں کیا کرے گا؟ ان کے اپنے دماغ کا فطور ہے، شیطانی فطور ہے، شیطانی فطور ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا بولے تو تیرے پیچھے نہیں رہتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ اچھی بات بتاؤ، علم کی بات بتاؤ، تو وہ تمہارا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ تمہارے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ مگر آج اپنے آپ کو بڑے مذہب کے ماننے والے، پرانے مذہب کے ماننے والے، وہ سجدے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس سجدہ ہے، سجدہ ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ
کسی عبادت میں اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے میں قریب ہوتا. کس میں قریب ہوتا ہے؟ سجدے میں قریب ہوتا ہے نا. اب سجدے میں کیا ہے؟ سجدے میں جو ہے سجدہ کرنے والے کے 8 چیزوں کا زمین پر لگنا. کتنے چیزوں کا؟ 8. دونوں پیر زمین پر لگے ہوئے ہونا. اکثر نوجوان سجدہ کرتے، ذرے لوگ سجدے میں یوں رکھتے، ذرے لوگ یوں رکھتے، ذرے جو نا یوں رکھتے سجدے میں. بیٹھوں مل بتانے آ رہا، نہیں تو وہ بھی نہیں آتا تھا. کیسا کیسا نہیں، سجدے میں آپ کے پیر ایسے ہونے. سجدے کے دونوں پیر، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے. اس کے بعد میں پیشانی، یہ ناک کا حصہ، نرم گوشت کا حصہ زمین پر لگنا. یہ آپ کا سجدہ مکمل ہے. یہ رب کو سب سے زیادہ پسند ہے نا؟ ہے نہیں؟ اب یہ دوسروں کے پاس بھی ہے. سشٹانگ نمسکار. سا میرا، سٹنگ کہتے ہیں اس کو 8 کو. نمسکار، سجدہ کس کا؟ 8 اشیاء کا سجدہ، وہ ہے عمل. اب کون بتا رہا بھائی؟ دیر نمسکار کو سشٹانگ نمسکار سمجھ رہے. اتنی جہالت ہے لوگوں میں. ہے سو نہیں بتا رہے. اب یہ ہے سو کیا ہے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے. اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اس کے رسول کے صدقے میں تمام صحابہ کا، تمام تابعین کا، تمام اولیاء اللہ کا، اور آج تک کے اسلام کے علماء، اسلام کے فقہاء، اسلام کے اولیاء کا شکر مانیے کہ آج تک انہوں نے عبادت کے معاملے میں کسی بھی طرح سے بہتایا نہیں، بلکہ کہا کہ سجدہ ایسا ہے تو تمام امت مسلمہ کے پاس متفقہ طور پر سجدہ یہی ہے جو خدا کے قرب میں پہنچنے کا ہے، خدا کی قربت میں لے جاتا ہے. مگر وہ جنہیں اپنے مذہب پر گھمنڈ ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم زیادہ جو جہالت کریں گے تو ہم بچ جائیں گے. جہالت سے کوئی کام چلتا نہیں، جہالت سے کوئی کام چلتا نہیں. ایک ہوا ہے، اور ہوا جب آندھی کی شکل میں چلتی ہے تو قائم نہیں چلتی، کچھ دیر کی ہوتی ہے، کچھ دیر کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہی نارمل ہو جاتی ہے. مگر ایمان والے، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلے آئے، کسی بھی شکل میں دیکھیں نا آپ ترکی کے زلزلے، زلزلہ آ کے لوگ مر رہے ہیں، نماز کا ٹائم آیا، نماز پڑھنے والا برابر پڑھ رہا. اسے معلوم ہے کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ نماز معاف نہیں ہوتی. اس لیے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جب تک کھڑے ہیں، آپ کے پیروں میں طاقت ہے، کرسی پر بیٹھنے کی نوبت آنے سے پہلے آپ نمازوں کی پابندی کرو. ہے نا؟ اب میں بھی کرسی پہ بیٹھے ہوں، اب جب تک کھڑے ہو کے بیان کرتا تھا اس کا مزہ الگ تھا، اب بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں تو اس کا مزہ اس میں نہیں آتا. تو ایسے ہی آپ کامل طور پر قیام، رکوع، سجدہ، خیبے کے ساتھ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کا مزہ کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھنے سے نہیں آتا. مگر وہ بھی عبادت ہے، مگر عبادت اپنی جگہ ہے، بیٹھنے والے کی طبیعت کے اعتبار سے. واقعی وہ اس کا حقدار ہے تو اپنی جگہ، اگر حقدار نہیں ہے، فیشن کے طور پر پڑھ رہا ہے. فیشن ہے نا، بولا نا جی میں طہارت کا فیشن دھو لیتے سو، بولا نہیں. اچھا ہوا فیاض صاحب کانٹے کی نہیں لگائے تھے، نہیں تو فل وائرل ہو جاتا تھا. دھونا کیسا بولتے؟ ارے کیا کیا سکھانا، کیا کیا بولنا ہے. نہیں، اچھی نماز وہ ہے جو پورے ارکان کے ساتھ ادا کی جائے. اب بیٹھنے والے صبح میں پھر فتویٰ مت پوچھئے، الزام مت لگائے کہ مول صاحب ایسی نماز پڑھنا بولے.
آپ کا شوق ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت دے، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے کہ آپ کی نماز نماز ہی ہے، مگر اچھی نماز آپ کی ہے وہ جو پورے ارکان کے ساتھ جو ادا کر رہے ہیں، ان کے بھی ارکان ادا ہو رہے ہیں۔ اب اس میں الگ بڑا ٹینشن، وہ بڑا ٹینشن کیا ہے صاحب؟ بلت کرسیاں کی نماز، کرسیاں کے کیا بولتے ہیں آپ کے عبادت گاہیں نہیں، تماشا گاہیں، سوری، کرسیوں کی تماشا گاہیں جب بند ہونا شروع ہو گئی تو مسجدوں میں کرسیاں آ گئی۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ بونسوا نہیں، میں نیند کے ٹائم پہ بول رہا ہوں۔ کرسیوں کی تماشا گاہیں جب تک ان کا فل سٹار تھا تب تک مسجدہ میں کرسیاں نہیں تھے۔ ہمارے 80 سال کے بڈھے جو ہے نا، پڑھنا نہیں، کیا بولتے، ٹھیر کو پڑھنا نہیں ہو رہا تو صف میں بیٹھتے تھے بیچارے، بازو بیٹھتے تھے، ٹھہرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے میں کرنے تکلیف ہوتی تو بیٹھ کر کے سجدہ کرتے تھے، بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب نیچے بیٹھنا بولے تو ہو رہا نہیں، ڈاکٹر بھی ایسی ہے، انہیں نیچے بٹھانا نہیں چاہتے، نیچے بٹھانا نہیں چاہتے، انہیں بیٹھا تو مرتا دیکھ بولتے۔ مرنے کے بعد کہاں جاتا جی؟ کرسی پہ جاتا کیا؟ جنازے میں جاتا، پھر اس کے بعد کہاں جاتا؟ مٹی میں جاتا ہے نہیں، مگر بیٹھنے نہیں دے رہے۔ وہ ان کی ریسرچ ہے، میں بولا بھی ایسی چیز، کس کو معلوم کل میرے بیٹھنے کی نوبت آئی تھی۔ جان کی فکر ہے نا جی، اب ڈاکٹر بولا ماننا پڑتا ہے نہیں، وہ ضد الگ چیز ہے۔ میں ایسی پڑھتا ہوں بولے تو انہیں کیا بھی نہیں کر لے سکتا۔ جب تک تھیٹروں کی مارکیٹ تھی، کرسیاں مسجدہ میں نہیں تھے، بولا میں تماشا گاہ ہے بولے، اب اس کی مارکیٹ ختم ہو گئی تو مسجدہ میں کرسیاں آ گئی۔ اب وہ کرسیاں کی لڑائیاں ایسے ہے کہ بھئی نماز پڑھنے والے ایک لائن بازو سے لے لے چلے گئے تو ہو گیا ہے نہیں، ایک لائن چلے گیا، وہ بیچ میں جو ہے کیا کی دھن ہو بازو لاکھ رکھتا، پیچھے سجدہ کرنے والے تکلیف۔ اب انہیں آگے لیا تو صف کے باہر، پیچھے لیا تو صف کے برابر، پیچھے صف کے برابر لیا بولے تو ادھر پیچھے سے آنے والے کو اس کی سجدے کی تکلیف، اس کے سجدے کی تکلیف۔ اب بولے تو کسے بولے، سمجھائے تو کسے سمجھائے؟ دو تین، ادھر تین۔ اب اچھا کیا رہیں گا بولے تو جو سب کرسیوں کی صفحہ لاسٹ پر کر دینا، کتنی تو بھی لمبی ڈال لیتے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں بولے ایسے، مگر سمجھنا چاہیے۔ گزارش کیا ہے؟ آپ کے کونے میں ایک لائن ڈال لیجیے پوری، آپ کی لائن میں کون بھی ڈسٹرب نہیں کرتا، تو آپ بھی دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب مت کیجیے، دوسرے نمازیوں کو پریشان مت کیجیے کہ آپ کی وجہ سے صف ادھوری رہ جائے۔ صف کا ادھوری رہنا بھی نماز کو ناقص کر دیتا ہے، تو صف بھی مکمل ہو اور آپ کی نماز بھی مکمل ہو، تو آپ لیفٹ سائڈ میں مسجد کے رائٹ سائڈ میں جہاں پر بھی لاسٹ ایریا ہے اس کو آپ برابر سے صفوں کی لائن میں اگر آپ آ گئے تو نماز بھی سب کی نماز اس میں انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے، کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جس میں بندہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ رب کے قریب ہوتا ہے، رب کے قریب ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ جو بندہ رب کے قریب ہو گیا تو اس سے غلطی نہیں ہوتی، بھول نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہو جاتا ہے، بھول تو سب سے ہوتی ہے، غلطی عام مسلمان سے ہوتی ہے، گناہ مسلمان سے ہوتا ہے۔ بھول کی جب بات آتی ہے تو بھول انبیاء سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تسلیم سے بھول ہوئی تھی، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، یہ آیت پاک۔ اس کے بعد کی آیت میں یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک نے اس بھول کی نشاندہی فرمائی تو فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرے؟ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ ریز ہو کر کے کہا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، تیرے حکم کی پاسداری کرتا ہوں، میرے بھول کو معاف کرنے والا تو، مجھے بلند کرنے والا تو، بخشش کرنے والا تو،
درجات بلند کرنے والا تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمایا، بادشاہت بھی عطا فرمایا۔ سجدہ پسند آ گیا تو بادشاہت آ گئی۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہی ایک سجدہ تھا جس کو حضرت علی شیر خدا سجدے کی طرف تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے، نماز عصر کا وقت آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گود میں ہے، آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، آنکھ لگ گئی ہے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ نبی جب سوتے ہیں تو نبی کے سونے سے جو ہے آنکھ بند ہوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے، نبی کی نیند ایسی ہوتی ہے۔ ہماری اور آپ کی نیند کیا ہے؟ تھوڑا فرق رہتا موت میں اور نیند میں، یہ ہماری اور آپ کی نیند، آزو بازو کیا ہو رہا کیا بھی معلوم نہیں رہتا۔ ہماری نیند ایسی کہ صرف موت میں فرق یہ رہتا، نیند کی موت میں فرق یہ رہتا کہ نیند میں ہمارے آزو بازو کیا ہو رہا معلوم نہیں رہتا، مرنے کے بعد ہماری اور آپ کی نیند، مگر انبیاء کی نیند اعلیٰ نہیں۔ مشیت یزدی ہے، اللہ کیا چاہتا تھا، اپنے نبی کا کیا معجزہ دکھانا چاہتا تھا۔ نماز عصر کا وقت ہو کر کے مغرب کا وقت قریب آ گیا، عصر کا وقت جا رہا، بلکہ حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتے، آقا کو جگاؤں گا تو بے ادبی ہو جائے گی، اور کبھی جو ہے نماز کی طرف خیال جاتا کہ نماز جائے گی تو میں رب کو کیا جواب دوں گا۔ ادھر آقا کی محبت ہے، ادھر اللہ کا حکم ہے، دونوں کے پس و پیش میں سورج غروب ہونے لگتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، وہ گال مبارک پر آقا کے گرتے ہیں، آقا کی آنکھ کھلتی ہے تو حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شام ہو رہی ہے، نماز عصر کا وقت چلا گیا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ طرف، وہ محبت نماز کی دیکھ کر کے بارگاہ رسالت کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا میرے علی کی نماز تیرے رسول کی اطاعت میں رسول کی اطاعت میں علی تھا، علی کی نماز جا رہی ہے، مولا علی کی نماز خزانہ ہو، اس کو ادا کرنے کا موقع عنایت فرما۔ اشارہ کیا سورج کو، اللہ کا حکم تھا، اشارہ رسول کا، معجزہ رسول بن کر کے سورج پلٹ کر کے آ گیا، علی نے نماز عصر کو ادا کیا، پھر جا کر کے غروب ہوا۔ وہ سجدے کی طرف ہے